مجھے بہت اچھا موقع مل رہا ہے کہ میں ینگسٹرس کو بھی ایڈریس کروں اور کہوں کہ آپ یاد رکھیں آپ اس ملک کی میجورٹی ہیں جو ہے 64%. اگرچہ بہت آپ کے مسائل ہیں لیکن آپ کو خود بھی ایفرٹ کرنی ہے. یاد رکھیں جو بھی پالیسیز بنیں گی نیشنل لیول کے اوپر، کوئی بھی قانون بنے گا، آپ سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس نے آپ کو امپیکٹ کرنا ہے. اگر آپ ہی کا پرسپیکٹو اس کے اندر شامل نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ اسی پالیسی کا. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں PNY ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسکلس سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو شو ہے ہم اور آپ وتھ PNY، اس میں ہم ایسے گیسٹ کو بلاتے ہیں جو آپ کے ساتھ آ کر ایسی انفارمیشن شیئر کریں جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس سے آپ لوگ کچھ جان سکیں اور ہم بھی کچھ سیکھ سکیں. ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں اپنی یوتھ کو، خواتین کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان قوم کو، تاکہ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں اور آگے بڑھ کے کچھ اچھا کر سکیں، جس سے ان کی لائف میں بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ایڈ ہو اور ہم سب ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. مس ہانیہ رفت ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں YGA یوتھ جنرل اسمبلی کی. ان سے ہم بات کریں گے ایکٹیویزم کے حوالے سے، اسپیشلی یوتھ ایکٹیویزم کے حوالے سے، کہ نوجوان بچے کس طرح سے اپنی کمیونٹی میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ جو اسمبلی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کس موٹیو کو لے کر چل رہی ہے. سب سے پہلے میں مس کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ. تھینک یو مس. مس، ہم نے آپ کی پراپر ایک اسمبلی آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں جس میں پولیٹیکل بھی ہے، سوشل بھی ہے. آپ نوجوان نسل کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں اور ماشاء اللہ سے یو آر سو ینگ، اور آپ بھی اس چیز کو لے کر چل رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ ہمیں تھوڑا سا اپنی اس آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں، کس طرح سے آپ اس اسمبلی کے تھرو یوتھ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یوتھ جنرل اسمبلی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک کے اندر شیڈو کیبنٹس کا کانسیپٹ، پارلیمنٹری پروجیکٹس کے اندر یوتھ، اس ملک کی یوتھ کی انوالومنٹ باہر کافی کامن ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، یا اگر کوئی ہے بھی تو اس کے اندر یوتھ کی آج سچ وہ ڈرائیونگ فورس نہیں ہے. یوتھ جنرل اسمبلی پاکستان کی تاریخ کا ایسا یوتھ لیڈ پارلیمنٹری انیشیٹو ہے جو نوجوانوں کو، جیسے ہماری پاپولیشن 64% جو ہے وہ ینگ ہے، تو ان کو انگیج کر رہی ہے ان پالیسی میکنگ، ان کو ڈفرینٹ پارلیمنٹری پروسیجر سے انٹروڈیوس کروا رہی ہے. اور ہماری اسمبلی نہ صرف پبلک پالیسی اور جو یوتھ کی انوالومنٹ ہے، یوتھ پالیسی میکنگ کے اندر انوالو ہے، وہ ملٹیپل پروجیکٹس کو لیڈ کر رہی ہے. ہمارے 3 فورمز اس وقت ہیں، ایک ہے لیگل فورم، ایک ہے بزنس فورم، ایک ہے میڈیا فورم. ان سب کے ڈفرینٹ گولس ہیں، میں آپ کو بریفلی ریفلیکٹ اپون کر دیتی ہوں. لیگل فورم کے اندر ہمارے پاس 4 ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریسرچ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، جو لٹیگیشن بھی کر رہے ہیں. آپ کے بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہماری بہت ساری ایسے اکنامک کلاسز ہیں، ایسے والنریبل گروپس ہیں جو ان کے اگر کوئی بھی لیگل ایشو ہو جاتا ہے، ان کے پاس لیگل ایڈ نہیں اویلیبل ہوتی، ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کام کو عدالتوں میں لے کے جا سکیں، ان کے وہاں پہ ڈسپیوٹس ریزالو ہو سکیں. تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہم لیگل اویئرنیس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں قوانین نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر قانون کیا ہے، تو لوگوں کو ان سے روشناس کروانے کے لیے بھی ہم نے لیگل اویئرنیس کا بھی پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. جو ہمارا بزنس فورم ہے وہ بڑا یونیک پلیٹ فارم ہے ان دا سینس کہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے وہ بہت بلوم کر رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری یوتھ ہے. انہوں نے ہی یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہمیں انسٹیڈ آف آپٹنگ فار میگر جابس، ڈیسنٹ جابس جن کو ہم کہتے ہیں، اس کی جگہ ہم اپنے بزنسز، اپنے اسٹارٹ اپس کے اوپر فوکس کریں گے. تو ہمارا بزنس فورم ان کو ٹیکنیکل اور لیگل گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کو اپنے اسٹارٹ اپس کو کیسے لے کے چلنا ہے. میڈیا فورم جو میں نے بتایا تیسرا ہمارا فورم ہے، وہ بھی ایک طرح سے ایک نیا پلیٹ فارم ہی ہے پاکستان کے اندر جو اس طرح ڈیجیٹل اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن دیٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو لیگل اویئرنیس، اٹس ڈفرنٹ فرام ادر ڈیجیٹل اویئرنیس پروگرامس. وہ بہت سارے سوشل اسٹرکچرس کو، ٹیبوز کو، بیریئرس کو کویشچن کر رہا ہے، اور بڑے اچھے اس کے تھرو بھی ہم کام پلان کر رہے ہیں، ابھی کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. زبردست.
مطلب مین آپ یوتھ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی ہم نے آج کا ٹاپک بھی اسی لیے رکھا ایک یوتھ ایکٹیویزم پہ، کہ ہم دیکھ سکیں ایسی کون سی نوجوانوں کی سرگرمیاں ہیں جن کو اسپیشلی آپ کی اسمبلی لے کر چل رہی ہے. تو میں چاہتی ہوں جس طرح سے ابھی کرنٹلی آپ نے بات کی کہ آپ 3 ڈفرینٹ فورمس کو لے کر چل رہی ہیں، تو اس میں کیا آپ کوئی ایج فیکٹر رکھتے ہیں یا کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ آ کے انکارپوریٹ کر کے اپنے پراپر ایک چینل کے تھرو جا سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ بالکل، ہم ایک تو پاکستان بھر سے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر. کچھ پروجیکٹس جو ہمارے سینٹرل مین پروجیکٹس ہوتے ہیں دے بیسڈ ان لاہور، بیکاز ہماری جو ایک سینٹرل کمیٹی ہے وہ لاہور کے اندر فنکشن کر رہی ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے بہت سارے ریموٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کے اندر وی انگیج اسٹوڈنٹس فرام آل اکراس دا کنٹری. ناؤ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں کے بھی اور اسٹوڈنٹس کے بھی اپنے اپنے پریفرنسز ہوتے ہیں، تو جب ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹیز کے تھرو یا ایون اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، ہمیں بہت اچھا رسپانس آتا ہے. تو جس کا جو انٹرسٹ الائن کر رہا ہوتا ہے، جیسا ابھی ہم نے شیڈو کیبنٹس کا پروجیکٹ شروع کیا ہے. شیڈو کیبنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک متبادل، ایک تو آپ کی پارلیمنٹ ہے نا جو نیشنل لیول کے اوپر ہے کام کری ہے، اس کی ایک کاپی کہہ لیں یا اس کا ایک ماڈل کہہ لیں جو ہم شیڈو کے طور پہ بناتے ہیں، جو ان کی پالیسیز کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ ہمارے جو منسٹرز پالیسی بن رہی ہے، نیشنل لیول پہ پالیسی بن رہی ہے، ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے، ان کو انٹریگ کر رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایج کا ایسا لمیٹیشن نہیں ہے، بٹ یوزلی جو ہمارے پاس آتا ہے، جو ہمارے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں ممبرز، دے آر بٹوین 16 to 24. سو ہم نے شاید تھوڑا کیپ کیا ہوا ہے 25 کے اوپر. وی گیٹ بٹ اسکیپٹیکل کہ کیونکہ لوگوں کی بھی اپنے جابس ہو جاتے ہیں، اس طرح سے وہ نہیں اویلیبل ہوتے. سو وی ہیو اے کیپ آن 24، بٹ یہ کہ انڈر 35 یو اسٹل کنسیڈرڈ ٹو بی یوتھ. تو اس کے اوپر نہیں ہم کریں، پر ہماری آرگنائزیشن ٹارگیٹ کرتی ہے 16 to 24. ٹھیک. اچھا مس ہانیہ، ہم جب بھی اسپیشلی میں اگر یوتھ کی بات کروں، ہم لوگ جب بھی کسی کام میں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے فائدے جاننا بہت ضروری ہے ہماری، کیونکہ بینگ ایک ہم لوگ اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، ہمیں یہ رائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اس اسمبلی میں آنے کے بعد کیا فائدے نظر آئیں گے، یا ہم کس طرح سے اپنی سی وی کو اور زیادہ اچھا بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز کر کے. تو اگر آپ سے میں پوچھوں، آپ کی اسپیشلی وائی جی جس طرح سے ٹارگیٹ آپ لوگ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے میں نے بہت ریسرچ کی اور دیکھا بہت اچھے آپ لوگوں کے پورٹ فولیوز چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک نارمل بچہ آنا چاہ رہا ہے آپ کی اسمبلی میں، وہ جوائن کرتا ہے، لیکن اس کے مائنڈ میں یہی کانفلکٹس ہیں کہ مجھے اس سے کیا پرسنل کوئی گرومنگ ہوگی یا پروفیشنل گرومنگ ہوگی، تو اس کویسچن کو آپ کس طرح سے ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ بالکل. سو آپ کو 2 طرح سے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی انٹرپرسنل اسکلس بہت امپروو کرتی ہیں جب آپ ہمارے منتھلی پارلیمنٹری سیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر مختلف سوشیو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ایشوز، کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کم انڈر ڈسکشن. تو آپ اپنے پارلیمنٹری سیشنز میں جب آ کر بولیں گے، آپ اس کے لیے اوبیسلی آپ ریسرچ بھی کر کے آئیں گے. سو آپ کی اپنی نالج بیس انکریز کرتی ہیں. پھر آپ کی جو اسکلس، جو آپ کی سافٹ اسکلس ہیں، جیسے آپ کی اسپوکن اسکلس ہیں، وہ امپروو کرتی ہیں. پھر اگر آپ ہماری اسمبلی میں آ کے اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں، یا آپ پہلے اس کے اندر کام کرتے ہیں، دین یو ایونچولی اینڈ اپ ایز اے کیپٹن، ٹیم کیپٹن، ایز اے پروجیکٹ لیڈ. آپ ایک ٹیم بلڈنگ، ٹیم کے اندر کام کرنے کا طریقہ وہ سیکھتے ہیں. پھر وین یو بیکم اے لیڈر دین آپ کی لیڈرشپس بھی بہتر ہوتی ہیں. پھر سیکنڈلی جب ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کیونکہ وی بلیو ان انٹر جنریشنالٹی، تو ہم آپ کے سینئر اسٹیک ہولڈرس کو بھی بلاتے ہیں، جس میں آپ کے پولیٹیشینز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے سینئر لوگ آتے ہیں. جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کے کانٹیکٹس بھی بلڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے جو ہماری اسمبلی کے تھرو ڈفرینٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو بھی سیکیور کر سکے ہیں. سو دس از کائنڈ آف اے پاتھ وے آپ کہہ لیں، جو آپ کو ایونچولی آپ کے کریئر میں یا آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی بہت کام آتا ہے. دیٹس گریٹ. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اچھا، اس کے لیے اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں بچے سبجیکٹ کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں جاتے ہیں ان کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ کیٹر کرتے ہیں؟ بالکل، وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. سو ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے میرٹ، اور ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کتنا ہمارے پلیٹ فارم کے لیے ایکچولی ڈلیور کر سکتے ہیں. اگر جس پروجیکٹ میں آپ آ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اگر تو بہت ہی کوئی ٹیکنیکل پروجیکٹ ہے، جس طرح ابھی ہم نے لیگل ریسرچ کا ایک بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ کو ڈیل کیا تھا، تو اس کے اندر اگرچہ ہمارے پاس سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس انٹرسٹیڈ تھے لیکن ہم ان کو نہیں آگے لے کے چل سکے. پروجیکٹ اسپیسیفک ٹو لا اسٹوڈنٹس. بٹ موسٹلی ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ بچے
अगर कोई एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है जिस दैट रिक्वायर्स एफर्ट एंड इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फील्ड, देन उसके अंदर जो भी आ जाता है, जो भी अपने जो परफॉर्म करता है हम उसको बिल्कुल केटर करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे कुछ ऐसी कोई एक एग्जांपल ऐसे में शेयर करें जिस तरह से जो आपके प्लेटफॉर्म से बच्चे आते हैं, सीखते हैं और अब वो एक अच्छी जगह पे हों और प्रॉपरली उस चीज़ को परस्यू कर रहे हों, क्योंकि हमारे लिए लाइव एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए एक मोटिवेशन होती है कि हम पहले देखें अच्छा किसने यहाँ से पास किया या कौन इस एनजीओ में रहते हुए और ज़्यादा आगे खुद को फ्लॉरिश कर सका, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो मैं आपको बहुत ही डाइवर्स एग्जांपल्स दूंगी। पाकिस्तान की एक बहुत ही होनहार तलबा जिनको रोड स्कॉलरशिप मिला एंड शी वेंट टू ऑक्सफोर्ड, वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं एंड शी इज़ अ ब्लाइंड पर्सन। उन्होंने यूथ जनरल असेंबली को ज्वाइन किया, शी वाज अ वेरी एक्टिव मेंबर एंड नाउ शी इज स्टडीइंग एट ऑक्सफोर्ड। वी आल्सो हैव मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वेंट टू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ वन ऑफ द सीनियर members of our assembly. He is also a disability rights activist and is currently he's one of the very famous debaters of our country as well. And thirdly, हमारे जो, अगर मैं बहुत ही नोटेबल एग्जांपल आपको दूँ तो पाकिस्तान के जो यंगेस्ट PhD हैं, डॉक्टरेट हैं, वो भी हमारी असेंबली में ही थे, वो भी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम कर रहे थे एंड टिल लास्ट ईयर वाज अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो वेरी प्राउड ऑफ आवर अलुमनस। बट इसके साथ ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आए हैं जिन्होंने यूथ जनरल असेंबली को ज्वाइन किया, फिर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। हमारी असेंबली का अब टारगेट ये है कि रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस भी प्रोड्यूस करें ताकि हम इंकरेज करें अपने मेंबर्स को कि वो पॉलिटिक्स को भी परस्यू करें। क्योंकि बहुत से लोगों का पॉलिटिकल व्यू होता है डिफरेंट, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिनेट करता है, अच्छा ये लोग इस पे टारगेट कर रहे हैं, हमें भी इन्हें ज्वाइन करना चाहिए, हमें भी इनके साथ मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को एक नई रोशनाई में देख सकें, एक नई डोमेन में देख सकें। तो मिस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो इनिशिएटिव लेने में इतनी मुश्किल पेश आती है। समटाइम्स वो काउंसलर के पास भी जा रहे होते हैं, कैरियर काउंसलर्स के पास, कि हम किस तरह से अपनी फील्ड को लेकर चल सकते हैं। बहुत से यूथ ऐसे हैं जो घर में बैठे हमारी इवन ये वीडियो भी देख रहे होंगे, लेकिन उन्हें वो फर्स्ट मोटिवेशन नहीं मिलती है कि हमने स्टार्ट किस तरह से करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ वो फर्स्ट स्टेप लेने के चक्कर में वो अपने आप को इतना लेट डाउन करते जा रहे हैं? जब मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बुलाया जाता है और मुझे यूथ के बारे में बात करनी होती है तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये आता है कि आप बात करती हैं कि यूथ को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, यूथ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यूथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला तो यूथ है, वो खुद ही नहीं, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट। तो मैं उनको ये जवाब हमेशा देती हूँ और इसलिए मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि मैं यंगस्टर्स को भी एड्रेस करूँ और कहूँ कि आप याद रखें आप इस मुल्क की मेजॉरिटी हैं जो 64%। तो आप अगरचे बहुत आपके मसाइल हैं उनका बिल्कुल हमें इदराक है, हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी एफर्ट करनी है। याद रखें जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी नेशनल लेवल के ऊपर, कोई भी कानून बनेगा, आप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसने आपको इम्पैक्ट करना है। अगर आप ही का पर्सपेक्टिव उसके अंदर शामिल नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पॉलिसी का? आपको उसके अंदर मसाइल भी नज़र आएंगे और जैसे आपने देखा है कि हमारे नेशनल इशूज़ भी बहुत सारे बने हुए हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी यही बात है कि उसके अंदर इंटरजेनरेशनैलिटी इज़ नॉट बीइंग प्रिफर्ड। एक बिल्कुल मोनोटनी नज़र आ रही है, या मैं तो कहती हूँ एक अडल्ट हेजमनी बन चुकी है, अब तो एक ही तरह के लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो आप लोग इनिशिएटिव लें। अगर आपने मुल्क बदलना है, मैं आपको 100% यकीन से भी बात कह सकती हूँ, आप इनिशिएटिव लेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोग इसलिए भी डिसअपॉइंट होते हैं कि हमारे फ़ायदा क्या है, इतने लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने क्या। पर आप याद रखें कि हर इंडिविजुअल एफर्ट काउंट करती है टुवर्ड्स द ग्रेटर कॉज। सो यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप। आज आप सोशल मीडिया पे देखें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है आपके लिए हमेशा ओपन है, आप मेरिट पे हैं, परफॉर्म करते हैं, हम आपको रखेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, चेंज लाने का मौका देंगे। तो खुद फर्स्ट स्टेप लें, ज़रूर लें। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जब आप अपने आप को इस तरह से लोगों को दिखाना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो, क्योंकि समटाइम्स हम इसलिए कर रहे होते हैं कि लोग देख सके हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इनर मोटिव है वो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ को लेकर चल सकें। अच्छा मिस हानिया, आपने कभी बीइंग अ फीमेल, क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं, अब बहुत से लोग ख़वातीन को ज़रा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ख़वातीन तो कुछ कर ही नहीं सकती एक्सेप्ट घर रहने से या घर
سرمایہ کرنے سے بہت سی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور ماشاءاللہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتی ہیں, کیونکہ بہت سی خواتین بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, وہ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن اسی کریٹیسزم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دیتی ہیں. تو اسپیشلی ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گی؟ جب میں آنیسٹلی باہر بیٹھ کے کوئی پروجیکٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں جس کا میں پارٹ نہیں ہوتی اور کوئی نیشنل لیول کے اوپر پروجیکٹ چل رہا ہے, تو فرسٹ تھاٹ کمز ٹو مائی مائنڈ کہ اچھا میں کیا یہ کر سکتی ہوں, ول آئی بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اینڈ اٹ سو ہیپنز دیٹ وین آئی ٹیک دی انیشیٹو اور میں اس پروجیکٹ کو آئی ٹیک اٹ اپ, میں کوئی بھی مشکل ترین کام دیکھتی ہوں, I eventually have to put in a lot of effort, and that's not because I'm a female, because every human being, whenever you're confronted with a situation, کوئی tough situation آتی ہے, آپ کو effort کرنا پڑتا ہے ultimately. جب آپ effort کر رہے ہیں, ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے. اور ہماری خواتین امپوسٹر سنڈروم کا بہت شکار ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے ان کے میل کاؤنٹر پارٹس آر مور کمپیٹنٹ. یہ چیز although بہت اب ڈوینڈل کر رہی ہے, the fact that a lot of women have come out and are working, achieving so much, پر ہاں اگر کوئی بالکل اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور ایک بہت ہی میل ڈومینیٹڈ اسپیس دیکھتی ہے تو بالکل یہ خیال آتا ہے. بٹ جسٹ نو آپ امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہیں, آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں, اور کمپیٹنس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ڈپینڈس آن یور جینڈر. Competence depends on the amount of effort you're putting in. اور نیچرل ٹیلنٹس میں مجھے نہیں لگتا کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے. اگر آپ کی کوئی انیٹ آپ کی ایبلٹیز دیکھی جائیں, کریٹیو ایبلٹیز ہوں, آپ کی مینٹل کیپیسٹی ہو, کیونکہ دیر از اے ویری انٹرسٹنگ ریسرچ دیٹ از کمنگ آؤٹ, اور ایک جینڈرڈ برین کے طور پہ ایک ریسرچ کی گئی کہ جینڈرس کے جو دماغ ہیں اور جو مینٹل کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹیز ہیں, ان کو اگر جج کیا جائے تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ دیٹ ویمن ور برائٹر بایولوجیکلی, سائنٹیفکلی. تو پھر آپ کے جو کلچرل کچھ ٹیبوز ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, ان کو آپ کو چیلنج کر کے اوور کم کرنا ہے. You are more than competent to be in any and every field. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہر عورت ہے یا مرد ہے, ہر کسی میں خاصیت ہے, صرف ہمیں اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں آج کل سوسائٹی میں ماشاءاللہ اتنی خواتین ہیں, اپنے ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی پروفیشن میں خود کو لے کر چل رہی ہے. بے شک وہ میرڈ ہیں, ایون میرڈ خواتین بہت اچھے طریقے سے اپنے بزنسز چلا رہی ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے, آن لائن, اتنی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں اور یہ بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. بہت اچھا لگا مس آپ سے بات کر کے. لاسٹلی میں چاہتی ہوں اسپیشلی ایک میسیج جو آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بالکل. سو پی این وائی از ڈوئنگ سم گریٹ ورک. یہ آپ کو ایک ایسا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پر آپ مختلف ٹریننگز اور اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. میں یوتھ کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں, دیکھیں کہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. یو ہیو دی potent ability to bring forward magnanimous change. تو آپ نے کہیں پہ بھی اگر جانا ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑی اسکلز اپنی پالش کرنے کی ضرورت ہوگی, تھوڑا سا اپنے آپ کو پالش کرنے کی, تھوڑی اپنی اسکلز کو بولسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی. اپنے پہ محنت کریں اور پھر آئیں, مین اسٹریم کے اندر آئیں, بہت سارے پروجیکٹس کے اندر انگیج کریں. اور پیٹریٹزم اور نیشنلزم, ان دونوں چیزوں کو اگر آپ کے ڈفرینٹ پرسیپشنز ہوں گے, ان کو لے کر ان کو پرائیورٹائز کریں, اور ملک کی بہتری کے لیے, ایک ایکٹیو چینج کے لیے آپ خود سے بھی اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں. زبردست. تھینک یو سو مچ میں ثانیہ. بہت اچھا, ہر ایک پوائنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں امید کرتی ہوں ہمارے آڈینس کو اسپیشلی اس سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسپیشلی چونکہ ہمارا آج کا سیشن ایک یوتھ ٹارگٹ تھا, تو میرا خیال ہے ہمارے جو یوتھ, ہمارے جو آڈینس ہمیں سن رہے ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس پر کام کرنے میں انیشیٹو بھی لیں گے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.